یہ دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے یہ لفظ ہے من کا. اب یہ من جو ہے قرآن مجید میں 3226 بار دہرایا گیا ہے، اور اس کا مطلب اگر انگلش میں آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرام، اور اردو میں ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، تو یہ دا موسٹ ریپیٹڈ ورڈ آف دا قرآن ہے. تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی جب میں نے سمجھایا تھا اپنے ویڈیوز میں نے اس کی مثال دی تھی سورہ الاسراء سے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں پر من کا لفظ آیا ہے. تو من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد الاقصیٰ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا. تو یہاں پر فرام دیا، فرام مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. دوسری مثال میں نے یہ دی تھی سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہاں پر بھی من آیا ہے کہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا. من کس وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. تو یہاں پر اردو میں اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو اس آیت میں بھی ایک مثال ہے. تو اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو بہت سی مثال ہے. ابھی دوسرا لفظ دیکھیے، اللہ کا لفظ جو ہے یہ سیکنڈ موسٹ ریپیٹڈ ورڈ ہے. یہ آیا ہے 2699 بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے. اب یہ بنا ہوا ہے دو لفظ کے ساتھ، ایک ال اور ایک الہ. اگر آپ ال اور الہ کو جوائن کر کے لکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ورڈ بنتا ہے. ال کا مطلب ہوتا ہے دا، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود یعنی خدا، یا اگر انگلش میں آپ پڑھتے ہیں تو گاڈ. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 99% آف مسلمس کو معلوم ہے. اور آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل آپ کے سامنے یہ ورڈ کی مثالیں بہت ساری بار آئی ہے. اللہ رب العالمین کا نام کتنی ساری بار آیا قرآن میں، تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں، وہ ورڈ ہے فی. اس کا مطلب ہوتا ہے ان اٹ، یعنی اردو میں اگر آپ پڑھیں گے اس میں یا ان میں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر میں اگزامپل دوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں، جس میں اب یہاں پر فی آیا ہے آیت میں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. انگلش میں ان اٹ، اور اردو میں ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بہت بیسک گرامر ہے. اور اگر آپ کو اس کو ایڈوانس کرنا ہے تو آپ کو خود قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو خود مثالیں تلاش کرنی پڑے گی. تو یہ تو صرف ایک بیسک میں نے اوپر سے بتایا آپ کو، اور جو ہے آپ کو خود اگر ایڈوانس ہونا ہے تو آپ کو خود قرآن مجید کو ٹرانسلیشن سے پڑھنا پڑے گا، اور جو ہے اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا.